الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال هي سنة أبيكم إبراهيم خليل الله عليه السلام قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال لكم في كل شعر أجر قالوا فالصوف يا رسول الله قال فالصوف في كل شعر منها لكم أجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حضرات، قربانی کے ایام قریب ہیں. ماہ ذی قعدہ سن 1442 ہجری اپنے اختتام پر ہے اور اس کے بعد کا چاند ذی الحجہ کا ہے. اسی ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ قربانی کی تاریخ ہیں اور انہی ایام میں فرزندان توحید قربانی کے عظیم عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس قربانی کے متعلق بیشتر سوالات عوام الناس کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور جن کا حل کیا جانا، جن کے بارے میں ہر مسلمان کا علم رکھنا لازم ہے تاکہ قربانی کا عمل صحیح معنی میں سنت کے مطابق ہو اور شریعت کے مطابق ہو. تو اس سلسلے میں 2 یا 3 سوالات کی مختصراً تشریح کرنا مقصود ہے، اسی لیے یہ پروگرام اس وقت رکھا گیا. پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی اہل ثروت مالدار لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور مالدار صاحب نصاب کو کہا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں. یہ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ شریعت نے مال کی ایک متعین مقدار طے فرما دی ہے جس مقدار تک انسان کی ملکیت پہنچنے کے بعد آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور نصاب 2 چیزوں کو قرار دیا گیا. نصاب میں معیار سونا اور چاندی کو قرار دیا گیا. سونے کا نصاب شریعت نے 7.5 تولہ رکھا ہے اور 7.5 تولہ سونا جس شخص کی، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے اور جہاں کہیں کبھی رہنے والا ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار کا مال تجارت یا نقد رقم وغیرہ جمع ہو جائے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. دوسرا معیار چاندی کو قرار دیا گیا اور چاندی کی جو
رقم ہے یا چاندی کی نصاب کے لیے جو مقدار متعین کی گئی ہے وہ 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جس شخص کے پاس موجود ہو یا اتنا مال تجارت وغیرہ جس کے پاس موجود ہو، اور وہ مال انسان کی اصلی ضروریات، مثلا کھانا پینا پہننا رہنے کا مکان، ضروریات اصلیہ سے فارغ ہو، اور پھر قرض وغیرہ سے بھی یہ آدمی فارغ ہو، تو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب یہ 52.5 تولہ چاندی چونکہ ایک عام نصاب ہے، سہل نصاب ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر قربانی اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی تاکہ فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو جائے، اس لیے شریعت میں زیادہ جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ چاندی ہی کا کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور اسی طرح سے یہ قربانی واجب ہو جائے۔ تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ گزشتہ چند ایام پہلے اس کی جو قیمت تھی نرخ نامے کے مطابق، بازاری نرخ نامے کے مطابق، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 40,000 یا 41,000 بن رہی تھی۔ اب ان دنوں میں معلوم کرنا پڑے گا کہ بازار کے میں نرخ نامے کے اعتبار سے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ 40 یا 42 اسی کے آس پاس میں رہتی ہے آج کل۔ تو اتنا مقدار مال یا اتنی نقدی رقم یا اتنا مال تجارت جس شخص کے پاس فارغ ہو اور قرض وغیرہ سے وہ آزاد ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، ایام قربانی۔ اب یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے یہ جانور متعین کرے یا نہ کرے، چاہے اس کی نیت ایام قربانی سے پہلے قربانی دینے کی ہو یا نہ ہو، اس نے قربانی دینی ہے، شریعتاً اس پر لازم ہے قربانی دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو ایام قربانی میں پھر وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو۔ وہ حضور وعید دے رہے ہیں، حضور تحدی دے رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ایسے مالداروں کو جن کے پاس مال ہو ایام قربانی میں وہ اس اہل ہوں کہ قربانی کر پائیں، پھر بھی وہ قربانی نہ کریں، تو حضور ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے ارشاد کہ جس شخص کے پاس مال ہے اور طاقت ہے تو وہ اس کے لیے قربانی کے ایام میں فرض نماز کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، قربانی سے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا زیادہ مقبول ہو۔ وہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کا مقبول نہیں ہے، بشرطے کہ انسان کے پاس وسعت ہو۔ یہ تو شریعت کی طرف سے ایک شخص پر قربانی واجب ہو گئی، اس کے لیے چون و چرا یا عذر پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے ہر حال میں قربانی کرنی ہوگی۔ دوسرا ایک شخص ایسا ہے جو فقیر کی فہرست میں شامل ہے، جس کے پاس اتنا نصاب نہیں ہے، جس کی ابھی میں نے چند باتوں میں تشریح کی تھی، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، یہ شخص شریعتاً فارغ ہے، اس کو شریعت نے قربانی سے مبرہ قرار دیا ہے۔ اب یہ شخص اپنے اوپر اگر خود لازم کر رہا ہے، نظر مان رہا ہے، یا جانور کو متعین کر کے کہہ رہا ہے کہ اس جانور کو میں اللہ کے لیے قربان کروں گا، تو اس کے اپنے متعین کرنے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، شریعتاً اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر خود اس نے نظر مان لی، منت مان لی قربانی کرنے کی، یا جانور متعین کر دیا قربانی کے لیے، اب اس کے لیے بھی قربانی سے کوئی گریز نہیں ہے، اس کو وہ قربانی کرنی ہی ہوگی۔ یہ قربانی جو نظر ماننے کے بعد
رکھی جائے یا نظر مان کر قربانی کی جائے، یا وہ قربانی جس شخص پر شریعتاً قربانی لازم ہو چکی ہے، ان دونوں میں احکام کے اعتبار سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں قربانیاں ہی ہیں۔ البتہ فروعی طور پر چند مسائل میں فرق ہے۔ مثلا وہ شخص جس پر شریعتاً قربانی واجب ہو چکی ہے، اس کے اپنے متعین کرنے سے نہیں بلکہ شریعت نے اس کو صاحب نصاب قرار دیا اور اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس شخص نے اگر کسی جانور کو متعین کر دیا تو اس کے متعین کرنے سے جانور متعین نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ کل اس جانور کے بدلے میں دوسرا کوئی جانور دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، یا اگر اس کا وہ جانور عیب دار ہو جائے قربانی سے پہلے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس عیب کے ساتھ جو قربانی کے جانور کو قربان کر لے، بلکہ اس کی ذمہ لازم ہے کہ وہ بدلے میں دوسرا جانور خرید لے، دوسرے جانور کا انتظام کر لے اور وہ قربان کرے۔ اس کے بدلے میں دوسری طرف دیکھ لیجئے، اگر ایک فقیر آدمی نے اپنے اوپر قربانی لازم کر لی، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ قربانی کے اس جانور کو پھر تبادلہ کرائے، اس کے عوض میں دوسرا جانور لے لے، یا اس جانور کو کسی جگہ فروخت کر کے اس مال کے بدلے میں دوسرا کوئی جانور لے لے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے متعین کرنے سے جانور متعین ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کا یہ جانور عیب دار ہو جاتا ہے، فقیر آدمی نے اپنے اوپر قربانی لازم کر لی، اسی فقیر آدمی کا متعین کیا ہوا جانور اگر عیب دار ہو گیا جس عیب کے سمیت قربانی کرنا جائز نہیں ہے مثلا، تو اس نے اب اس عیب کے ساتھ ہی اس کو قربان کرنا جائز ہے اس کے لیے، برخلاف اس امیر آدمی کے، اس کے لیے عیب کے ساتھ قربانی کو جانور قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو جانور نیا خریدنا ہے، نئے جانور کا انتظام کرنا ہے۔ دوسری بات، فقیر آدمی نے اگر جانور متعین کر دیا قربانی کرنے کے لیے، اب اس قربانی کے جانور کو کسی آفت کی وجہ سے ہلاکت پیش آ گئی اور یہ جانور اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، جانور فوت ہو گیا، کیا اس پر شریعتاً دوسرا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ذمہ دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، یہ قربانی سے خود بخود بری ہو چکا ہے، اپنے اوپر جو قربانی اس نے لازم کی تھی وہ قربانی اب اس کے ذمہ سے اتر گئی۔ ایک دوسرے مسئلے میں فرق دیکھیے، شریعت نے اس کو فرق واضح کیا ہے، فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے، ہدایہ کے اندر اور دوسری کتب کے اندر یہ مسئلہ واضح ہے۔ مثلا قربانی کا جانور ایک فقیر نے متعین کر دیا تھا اور ایک امیر نے بھی متعین کر دیا، دونوں نے، مثلا زید فقیر ہے اور عمر جو ہے وہ امیر آدمی ہے، ان دونوں نے ایک ایک جانور قربانی کے ایام سے پہلے خرید لیا، متعین کر دیا کہ ہم اس کو قربان کریں گے۔ اب زید فقیر کا جانور بھی اور عمر کا جانور بھی قربانی سے پہلے گم ہو گئے، کہیں کھو گئے۔ اب شریعتاً زید اپنے فقر کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے اس پر اب دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں تھا۔ ہاں، عمر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے دوسرا جانور خریدنا ہے اور دوسرے جانور کو خرید کر اس کو قربان کرنا ہے۔ اب یہاں پر مسئلے کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان دونوں آدمیوں نے جب دیکھا کہ جانور کھو گئے، اب آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا، پھر دو جانور خرید لیے۔ اب جو دو جانور الگ سے خریدے، ان کو قربانی کے ایام میں انہوں نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اب قربانی کے ایام ابھی باقی ہیں تو دونوں کے دونوں جانور ان کو وہ کھوئے ہوئے جانور مل گئے، تو شریعتاً اب ان میں سے کیا دونوں جانوروں کا قربان کرنا لازم ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ فقیر آدمی کو وہ کھویا ہوا جانور بھی اب قربان کرنا لازم ہے، اور امیر کے لیے اب اس جانور کو قربان کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی قربانی کر دی ہے۔ بات وہی ہے کہ اصل جانور کسی فقیر کے متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، اور امیر آدمی کے متعین کرنے سے جانور متعین نہیں ہوتا ہے۔ لہذا فقیر نے پہلے منت ماننی نہیں چاہیے، اگر منت مان لی تو پھر اگر اس کا جانور کھو گیا یا مر گیا
تو اس پر شریعتاً دوسرا جانور خریدنا یا اس کے عوض میں دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا یہ لازم نہیں ہے. تو فقیر نے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی دیندار عالم سے اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے قربانی کے بارے میں. دوسری چیز، دوسرا سوال جو اس وقت جس کی تشریح کرنا لازم تھی وہ جانور کی عمر کے سلسلے میں ہے. پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ جس جانور کو ہم قربان کریں گے اس کے لیے شریعت نے چند ہی جانوروں کو متعین کیا ہے جن کی قربانی شریعت نے جائز قرار دی ہے. نمبر 1 اونٹ، بڑا جانور. نمبر 2 گائے بیل، اس کے اندر بھینس اور اس کا نر یعنی بھینسا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. نمبر 3 بکری اور بھیڑ وغیرہ، یہ 3 قسم کے جانور ہیں، اس کے اندر دمبا بھی شامل ہے. اب ان 3 قسم کے جانوروں کی عمر کو یاد رکھنا چاہیے. اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا لازم ہے. 5 سال سے کم عمر کا اونٹ قربانی کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہو جائے گی. اور گائے بیل بھینس اور بھینسا، ان کی عمر شریعت نے متعین کر دی ہے 2 سال. 2 سال سے کم کی عمر میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. 2 سال سے کم کا بھینس ہو یا گائے بیل ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور بھیڑ بکری دمبا وغیرہ ان کا 1 سال کا ہونا شرط ہے. 1 سال سے کم اگر ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں مگر دمبا اور بھیڑ کا نر بھیڑو، ان کی قربانی اگر یہ 6 ماہ کے ہوں اور اتنے فربا اتنے موٹا تازہ ہوں کہ وہ 1 سال کے جانوروں کے ساتھ اگر ڈالے جائیں تو ان کو پہچاننا ممکن نہ ہو، یعنی خوب فربے ہوں، تو اس کی قربانی جائز ہے بشرطے کہ وہ 6 ماہ پورے کر چکے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان چند مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.